شرپسندی کرتے ہوئے، باقاعدہ آنسو گیس کی شیلنگ کرتے ہوئے، جدید اسلحہ استعمال کرتے ہوئے. کیا یہ اسلحہ خیبر پختونخوا حکومت نے ان کو نہیں دیا؟ وہاں سے ان کے پاس نہیں آیا؟ میں نے جس طرح پہلے کہا، بات چیت زیرو. تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے کسی بھی رہنما، ترجمان، کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں. اٹ از آؤٹ آف کوشچن. کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ بات چیت سیاسی جماعتوں کے مابین ہوتی ہے. دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوتی. ہم نے ابھی دھکیل کے ان کو پیچھے لے کے گئے ہیں. ان کے بہت سارے لوگ جو گرفتار کیے ہیں، میرے سامنے گرفتار ہوئے ہیں جب یہ ڈی چوک پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب وہ معافیا مانگتے ہیں. تو زیرو ٹالرنس ہے. کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ان کو انشاءاللہ تعالی مزید پیچھے دھکیلیں گے. اور یہ جو افراد آپ کو نقاب پوش نظر آ رہے ہیں، جدید اسلحہ استعمال کرتے ہوئے، آنسو گیس کے شیل برساتے ہوئے، ان کو کیفر کردار تک ہر صورت جو ہے وہ پہنچایا جائے گا. اور ریٹ آف دا اسٹیٹ جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ بالکل قائم کریں گے. میک نو مسٹیک، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اور یہ جو دنیا میں ایک واویلا کیا جاتا ہے اور ایک لابی کی جاتی ہے کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی. جو لاشیں گرائی گئی ہیں وہ ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی بھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جا رہا ہے. مگر یہ نہ پرامن ہے، نہ ان کا مقصد کو ملک کے لیے ہے، نہ عوام کی خاطر ہے. ایک ان کا لیڈر جو جیل میں ہے کیسز کی وجہ سے، اس کو چھڑوانا، ڈیل لینا، این آر او کرنا ان کا مقصد ہے، جو ان کو نہیں دیا جا سکتا. پورے اسلام آباد کی زندگی انہوں نے مفلوج کی ہوئی ہے. نو مور، بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو شرپسند نظر آ رہے ہیں، ایک ایک سے حساب لیں گے. ان کے ساتھ دہشت گرد شامل ہیں، افغان شہری شامل ہیں، ان کے ساتھ لوٹ مار کرنے والے ڈکیت، ان کے ساتھ چوری کرنے والے چور شامل ہیں. جو جرائم پیشہ اسلام آباد کا اس نے پناہ لی ہوئی ہے ان کے پروٹیسٹ کے اندر. تو اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. اور اس بات کی بھی انکوائری کی جا رہی ہے کہ یہ جدید اسلحہ آتا کہاں سے ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل جو لگنے چاہیے کرم میں امن قائم کرنے کے لیے، خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے، وہ سیاسی مقاصد کے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ لیڈر کو چھڑانا جو ہے وہ اس وقت مقصود ہے. تو ان لوگوں کی شناخت کی جا رہی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. مزید ان کو پیچھے دھکیلیں گے اور کسی صورت بھی کوئی رعایت، کوئی بات چیت نہیں ہے. اور یہ دیکھ لیں جو انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں کہ انہوں نے پہلے پولیس والے شہید کیے، رینجر شہید کیے، اس پہ جھوٹا بیانیہ گھڑا، اور اب یہ جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف. بہت شکریہ.